نور کا آخری حصہ اور سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء اور پھر سورۃ النمل اس کا ایک پاؤ سماعت فرمایا گیا ہے۔ سورۃ النور کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آداب زندگی اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ خصوصاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد ہے اسے اپنے والدین کے پاس جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پابندی لگائی ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ عصمت والی کتاب، یہ خاندانوں کی اور یہ گھروں کی تربیت کا بہترین اللہ تعالیٰ نے نمونہ اس کتاب قرآن حکمت میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم اجازت لے لو اور وہ لوگ بھی اجازت لیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کے ملکیت میں ہیں، مطلب جو تمہارے غلام ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے پاس نہ جائیں۔ دیکھو اسلام کتنا زبردست تحفظ دیتا ہے عزت کا، عصمت کا اور خاندانی نظام کا۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، ظہر کے بعد جب تم کپڑے اتارتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کو، ایسے بچے جن کو ہم چھوٹے بچے کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں ان کے پاس نہ جائیں۔ اور آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں ثلاث عورات لکم، 3 ٹائم ایسے ہیں جو تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طواف علیکم، ان 3 ٹائموں کے علاوہ جب مرضی بچے آپ کے پاس آئیں، وہ آئیں جائیں، کوئی ان پر گناہ نہیں ہے اور تم پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جب وہ بچپن میں تم سے اجازت لے کر آتے تھے، اب بھی ان پر حکم یہی ہے کہ اجازت کے بغیر ان 3 ٹائموں میں اپنے والدین کے پاس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی والدین کی عزت اور احترام کا تذکرہ کیا ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے ہی بچوں کو بھی ان کے پاس جانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ یہ ہے اسلام، یہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس دین اسلام کو، اس مذہب کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ یہ اپنی جائی ہوئی اولاد سے بھی تحفظ دیتا ہے، اپنی جائی ہوئی اولاد سے بھی تحفظ دیتا ہے، اور عصمت و عفت اور پاک دامنی اور عزت اور احترام جو ہے اس کا برقرار رہنا، ادب اور احترام سکھلاتا ہے قرآن، اسلام چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، ایسی بزرگ عورتیں لا یرجون نکاحا، جو شادی کی طلب نہیں رکھتی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے چہرے کا پردہ اتار دیتی ہیں، چہرے کا پردہ اتار دیتی ہیں۔ غیر متبرجات بزینۃ، ہاں شرط یہ ہے بزرگ ہیں، ان کے جسم ڈال گئے ہیں، اب ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چہرے کا پردہ اتار رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے وہ لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے ایمان کو بھی خراب کرے اور اپنے ایمان کو بھی خراب کرے۔ اللہ کہتے ہیں غیر متبرجات بزینۃ، نہ تو وہ میک اپ کرنے والی ہو اور نہ ہی اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی ہو۔ پھر ایسی خواتین عمر رسیدہ اگر وہ چہرہ کا پردہ نہیں کرتی تو اللہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ پردہ پھر بھی کریں اس عمر میں آ کر بھی تو اللہ کہتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی نظام اور بزرگوں کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سے معذور پر گناہ نہیں ہے، کسی مریض پر گناہ نہیں ہے، اور تمہاری جانوں پر کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے گھروں میں کھائے یا اپنے ماں باپ کے گھر میں سے کھائے یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے کھائے یا اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھائے، بہنوں کے گھروں سے کھائے، اپنے اعمامکم چچاؤں کے گھروں سے کھائیں، ماموں کے گھروں میں سے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ سارا نظام بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی گناہ نہیں، کھا بھی سکتے ہو اپنے گھروں میں جا کر، تم کہیں جاتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو، کوئی بات نہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ ان گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے، ان گھروں میں بھی داخل ہونے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان، فرقان اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی فرقان رکھ دیا ہے، جو فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے نیک بندوں میں اور گناہ گاروں میں فرق کرنے والی ہے، اللہ کی بات ماننے والوں میں اور نافرمانوں میں فرق کرنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، خون ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں، عزیز و قرب بھی ہیں، ایسا کیوں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبوت دے کر کیوں نہیں بھیجا، یا اللہ نے ان کو نبوت ہی دینی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتے جو لوگوں کو ڈراتے رہتے۔ تو یہ عجیب اور غریب قسم کے معاملات تھے جو مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان ہیں، ان کو نبوت کیوں ملی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نبوت ان کو، جو الٹا ہو گیا نا میاں صاحب بات۔ تو بہرحال یہ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے وہ منظر بیان کیا ہے جب کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے۔ کن کی شکایت لگائیں گے؟ ہم کی، انسانوں کی۔ اللہ رب العزت نے وہ منظر بیان کیا، فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العزت کہیں گے، یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے، ہمارے متعلق شکایت لگے گی اور لگانے والے اللہ کے رسولوں کے، اور جس ہستی کے سامنے اور پروردگار کے سامنے لگائی جائے گی اس کا نام ہے رب العالمین۔ تو کیا شکایت لگائی جائے گی؟ ان قوم اتخذوا، میری قوم نے، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو، یہ قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ مطلب کیا؟ یہ قرآن کریم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سیکھا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں بنائی، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں یہ ہماری شکایت لگے گی، اے اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ فرمانا جن کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا ہے، بلکہ اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں نا وہ زمین میں بڑے نرمی سے دھیمے مزاج میں چلتے ہیں، وہ بڑی نرمی سے دھیمے مزاج میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں تو وہ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں، سلام کہہ کے ان سے جدا ہوتے ہیں۔ جاہل بندے سے کوئی عالم بات کرے یا کوئی جاہل بات کرے یا کوئی کم عقل والا، کم سوچ والا، کم علم والا بات کرے تو نتیجہ اس کا جھگڑا ہی نکلتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہے جاہل۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، اللہ نے کہا جب کسی جاہل سے تمہاری ملاقات ہوئے تو اسے ڈیبیٹ کرنے کی بجائے، مقابلہ بازی اور مناظرہ کرنے کی بجائے اسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تم پر سلامت نازل ہو، اللہ تم پر برکتوں پر نازل فرمائے، تم اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، یہ اسے کہہ کر اسے جدائی اختیار کر لو۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تذکرہ یہ کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جو قیام اور سجدہ اور نمازیں پڑھتے ہیں نا، رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس میں اللہ سے یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم ہم سے دور فرما دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے، دوزخ کا جو عذاب ہے، بڑا ہی دردناک اور رسوا کن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، کافی سارے اوصاف ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے بھی نہیں ہیں، کسی جان کو حرام طریقے سے قتل بھی نہیں کرتے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ، کہا وہ لوگ جو پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کر لیں، صالح عمل کر لیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی، مطلب ایک بندہ گناہ کرتا رہے، کیے اس نے گناہ ہے زندگی میں، یا نہ سمجھی میں کیے یا جان بوجھ کر کیے، لیکن وہ صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کر دیتا ہے۔ اب کیے گناہ تھے، اللہ کہتا ہے جب میرے پاس تو آ گیا نا، تو نے توبہ کر لیا، تو نے سمجھ لیا کہ میرا رب ہے، اب رب تجھ پر مہربانی یہ کرتا ہے کہ تیرے گناہوں کو ضائع کرنے کی بجائے، ان کو ختم کرنے کی بجائے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی رب رحمان ہوگا، اللہ کی رحمت اس سے بڑی بھی کوئی ہوگا، ایسا بھی کوئی رب ہوگا جو اپنے بندوں سے اس انداز سے محبت کرتا ہو؟ تو پھر انسان ہی ہے نا جو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کی، اللہ کہتے ہیں وہی توبہ کرنے والا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، وہ توبہ کرنے والا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔ شعراء سے مراد یہ ہیں یہ لوگ جو شعر و شاعری کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں نا، آج بھی مشاعرے بڑے بڑے جو نا قائم کیے جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے شاعر آتے ہیں، وہ اپنے لکھے ہوئے قصیدے رباعی اور اپنے جو شعر ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بڑا محظوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ، سورت کے آخر میں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر لوگ ہیں نا وہ گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ اور یہ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دیتے مشرکین مکہ کو، جب بھی دعوت دیتے تو یہاں وہ کہتے نعوذ باللہ کہ یہ جو ہے نا یہ اپنی طرف سے لایا ہے، یہاں کہتے کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ یہ کسی کاہن کے پاس جا کر نعوذ باللہ سیکھتا ہے، یا وہ کہتے کہ یہ خود اس پر جادو کیا ہوا ہے، یا وہ کہتے کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ کہتے کہ یہ نا شاعر ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کی جو کلام ہے، کتاب ہے، وہ شاعری بھی کہہ سکتا ہے، کوئی عام بندہ تو کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سب چیزوں کا رد کیا ہے، اور رد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا احترام کیا ہے، حرمت کو پامال ہونے سے بچایا ہے، اور آپ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کو منہ توڑ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور بلکہ کافی سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سب انبیاء نے مشترکہ طور پر ایک ہی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں قرآن، اور ہم جو تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی آخرت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں نا، ان ساری چیزوں کا اجر ہمارا اللہ کے پاس ہے، ہم آپ سے کوئی اس کا بدلہ اور صلہ
نہیں مانگتے۔ اس ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت منظر کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چیونٹی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کون سی چیونٹی؟ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ جانوروں کی زبانوں کو بھی، پرندوں، چرندوں، حشرات الارض، گھوڑے، گدھے، کھوتے، بکریاں، لالیاں، کاں، چیلاں اور اس طرح کی فاختہ اور جتنے بھی پرندے ہیں، چڑیاں، ان کی زبان بھی جناب سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر انعام کیا تھا، یہ ان کو معجزہ دیا تھا، وہ ان چیزوں کی بھی باتیں جانتے تھے۔ تو ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعائے استسقاء کریں۔ تو چیونٹیاں جو ہے نا، چیونٹیاں وہ اپنی بل سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ تو جنوں اور انسانوں کے لشکر کو لے کر سلیمان علیہ السلام نکلے ہوئے تھے۔ تو چیونٹیوں نے جب دیکھا نا، ان کی جو بڑی سردار تھی، نگران تھی، اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی زبان میں دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا حتی اذا تو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ بڑی سردار جو تھی نا، وہ اپنی چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں، گھروں میں دوبارہ داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چلا جائے، اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چلا جائے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بھی سنی۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا نا، اعزاز دیا تھا کہ وہ پرندوں، چرندوں، حیوانات، حشرات، زمین کے کیڑے مکوڑوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کے نا، تو کیا کیا انہوں نے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ان کی بات سن کے نا مسکرا دیے، کہا اللہ تیری شان ہے، یہ تو نے کرم کیا ہے، میرا اس میں کیا کمال تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اے اللہ میں ان ساری چیزوں کا تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ہے، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ میں ایسے عمل کرتے ہیں جو تجھے پسند ہو، جو تجھے پسند آئے، تیری رضا کے ہوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن کے خوش ہوئے، مسکرائے، پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہی تو یہ انعام کیا کہ میں ان کی باتوں کو سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے آگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، ہدہد کا واقعہ ہے۔ ہدہد بھی ایک پرندہ ہے۔ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھے، اس میں ساری قسموں کا ایک ایک پرندہ یا جوڑا ضرور ہوتا تھا۔ تو دیکھا کہ ہدہد حاضر نہیں ہے، کہا یہاں تو یہ آ کر مجھے کوئی معقول عذر بتائے، نہیں تو پھر اس کو میں بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ تو ہدہد پرندہ آیا، اس نے آ کر کہا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، بات یہ ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں ایک ایسی عورت کو دیکھ کے آیا ہوں، ایک ایسی عورت کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جس کی بادشاہت ہے، جس کی بادشاہت ہے، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے، یعنی اس کا بہت بڑا سٹیج ہے، عرش ہے۔ یہ لفظ واسے بولنا گے؟ ہاں، ملکہ سبا تو تھی، لیکن اس کے عرش کو کیا کہیں گے؟ بڑا بہت بڑا تخت تھا، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اب اس تخت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس کے بڑے تخت کی بھی تکلیف نہیں ہے، ہمیں اس کے ملکہ بننے پر بھی اتنے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس عورت کو سجدہ کر رہے ہیں، بات یہ ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سجدہ بھی سورج کو بھی کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے لیے اعمال کو بڑا اچھا کر دیا ہے اور سیدھے راستے سے روک دیا ہے، وہ ہدایت پر نہیں آنے والے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ تو پھر یہ واقعہ بیان کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کی طرف ایک رکا بھیجا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ملکہ سبا کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس صورت میں نمل میں بیان کیا ہے۔ نمل میں سے چیوٹی کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد بھی توحید کے بہت سارے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیدہ چیدہ باتیں پہچان کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، موقع ملے تو ہمیں قرآن کریم کو کھول کر تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اے اللہ اس کتاب قرآن حکمت کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہم صلی